حضرت سیدنا فاروق اعظم اہل بیت اطہار سے حد سے بڑھ کر محبت کرنے والے، ٹوٹ کر پیار کرنے والے تھے۔ آپ اپنے کمرے میں مشاورت میں موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحاب تابعین آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے دروازے پہ ایک شخص کھڑا تھا کہ اندرونی جو معاملات ہیں ان کی سیکورٹی کے حوالے سے لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر آئے اپنے والد گرامی کو ملنے کے لیے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے والد بزرگوار تو مصروف ہے، اپنے میٹنگ میں ہے، امور مملکت کی تدبیر میں ہے، لہٰذا وہ واپس جانے لگے۔ راستے میں امام حسن آ رہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام۔ جب امام حسن نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی، ان سے پوچھا کیسے گئے تھے، کیسے آ رہے ہو؟ تو امام حسن بھی حضرت فاروق اعظم کو ملنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فاروق اعظم تو مصروف ہے، لہٰذا وہ بھی وہیں سے واپس پلٹنے لگے۔ تو جو سیکورٹی پہ مامور تھا شخص، اس نے اندر بتایا، اس نے کہا حضور جناب امیر المومنین، لگتا ہے امام حسن آپ کو ملنے آ رہے تھے اور آپ کی مصروفیت کے پیش نظر وہ واپس جا رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنی سیکورٹی پہ مامور لوگوں کی ڈیوٹی میں اور فرائض میں یہ بات شامل کی تھی، اور کوئی بھی آئے خیر ہے، پر اہل بیت کو ایسے نہیں جانے دے، حضور کے شہزادوں کو ایسے نہیں جانے دے۔ انہوں نے فوراً بتا دیا۔ حضرت فاروق اعظم سارے معاملات کو اندر چھوڑ کر باہر آئے اور پیچھے سے بلا کر کہا حسن ادھر آؤ۔ امام علی مقام حسن رضی اللہ تعالی جناب فاروق اعظم کے پاس تشریف لائے، انہیں اپنی زیارت و ملاقات کا موقع دیا اور فرمایا بیٹا جا کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے عبداللہ نے بتایا کہ آپ مصروف ہیں، اس لیے میں جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم عبداللہ جیسے ہو؟ اور جب جناب امیر المومنین فاروق اعظم نے تنخواہوں کا ایک نظام مقرر کیا اور سب سے بڑی تنخواہ بدری صحابہ کی رکھی، بدری صحابہ کو پہلا رینک دیا، سب سے زیادہ تنخواہ بدری صحابہ کی رکھی، تو سب سے زیادہ تنخواہ والے رینک پہ آپ نے امام حسن و حسین کو بھی رکھا۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے بھی سوال کیا یہ کیسے؟ جناب حسن و حسین تو بدر میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ بتا عبداللہ بن عمر، تیری ماں حسنین کی ماں جیسی ہے، تیرا باپ حسنین کے باپ جیسا ہے، اور تیرا نانا کیا حسنین کے نانا جیسا ہے؟ اگر ہے تو سوال کر، ورنہ ان کی کون برابری کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین کی کوئی برابری۔ آپ کا بڑا پیارا حسین واقعہ ہے جس کو اہل محبت بار بار بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنی نشست پہ موجود تھے، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے شہزادے نے آ کر کہا کہ آج تو سر راہ حسنین نے میری بڑی توہین کر دی، امام علی مقام امام حسن نے مجھے بڑی آج میری توہین کی، میری آج بڑی رسوائی ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے کہا ہم گلی میں موجود تھے، کھیل رہے تھے، اسی دوران امام حسین نے مجھے کہا تو تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے نے شکایت کی، اور وہ جانتا تھا کہ فاروق اعظم تو پیکر عدل ہے، ابھی انصاف ملے گا، ابھی میں انصاف پاؤں گا، امام حسین کو سامنے نعوذ باللہ من ذالک جزا سزا ملے گی۔ لہذا جناب فاروق اعظم نے جب یہ سنا نا، انہوں نے کہا بیٹا کیا کہا حسین نے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، کیا کہا انہوں نے کہا تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ اچھا پھر ایسا کرو، یہ کاغذ قلم دوات لے جاؤ، ذرا حسین سے لکھوا کے تو لے آؤ۔ امام علی مقام سید امام حسین کو حضرت عبداللہ بن عمر کاغذ قلم دوات لے گئے، انہوں نے لکھ کر دیا حضرت فاروق اعظم کے پاس، وہ اب باقاعدہ سند آ گئی۔ بیٹا تو راستے میں بڑا خوش ہوگا، اب تو بات سند بن گئی، اب تو ضرور ان کو جزا سزا ملے گی۔ لیکن جب جناب فاروق اعظم نے اس پرچی کو دیکھا، صحابہ میں لہرا کے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، آج کے بعد فاروق اعظم اہل بیت کا سند یافتہ غلام، سند یافتہ اہل علم، اہل محبت، اہل عقیدت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پرچی لے لینا، جب میرا وصال ہو میرے کفن میں یہ پرچی رکھ دینا، میں اللہ کے نکیرین، اللہ کے منکر نکیر ملائکہ کو بھی کہوں گا عمر کو کیا کہتے ہو، عمر تو اولاد علی کا سند یافتہ غلام۔